نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پر ہم سب کا مل کر بیٹھنا، تلاوت کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ علم بیان ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ آج کی گفتگو جو ہوگی اس کا ٹاپک ہے علم اور علماء کی فضیلت۔ چونکہ مادیت پرستی ہے، ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اب گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لوگ بھاگے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے ہیں، پیسہ کمانے کی ہوس ہے، لالچ ہے، اب جو بھی نام دے دیں تو موٹی بات ہے کہ مادیت پرستی۔ اور جو انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ دے کر بھیجتے ہیں امت کی اصلاح کے لیے، وہ بات ہوتی ہے روحانیت کی۔ مادیت سے کاٹنا ہوتا ہے اور روحانیت کے راستے پر چلانا ہوتا ہے۔ انسان کی جو باڈی ہے اس میں مادی وجود انسان کا جسم ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانیت کا منبع روح کو رکھا ہے۔ کوئی مادی جسم کی غذا اسے فراہم کرنے کی تگ و دو کرتا ہے اور کوئی اس جسم کے اندر جو روح ہے اس کی روحانی غذا کی تگ و دو کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث جو بیان ہوگی اور قرآن مجید کی آیات کہ علم کا کتنا بلند رتبہ ہے، علماء کرام کا کتنا بلند رتبہ ہے، اور ہم لوگ علماء کرام کی طرف جانے سے کتراتے ہیں، ان کی طرف سفر کر کے نہیں جاتے، علم طلب کرنے کی تڑپ ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے اندر علم کی تڑپ اور علم کی طلب عطا فرما۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، فرمایا اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا۔ تو جب آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرمائی، آپ کو تمام کائنات کی اشیاء کے نام آپ کو سکھا دیے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو علم کی برتری عطا فرمائی، علم کی عظمت عطا فرمائی، اس لیے انسان مسجود بالملائکہ بنا۔ ملائکہ نے جو سجدہ کیا، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو انسان یہ عظمت اس کو کس سے ملی؟ علم کی وجہ سے۔ تو انسان مسجود بالملائکہ بنا علم کی وجہ سے۔ طالوت کو جب بادشاہ مقرر کرنے کا وقت آیا تو قرآن مجید میں بیان کیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ جب ان کے نبی نے کہا کہ بے شک طالوت کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا، قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ طالوت کو بادشاہی کیسے مل سکتی ہے؟ بادشاہی تو ہمیں ملنی چاہیے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کو مال کے اندر وسعت عطا نہیں کی کہ مالی لحاظ سے تو ہم زیادہ وسعت والے ہیں، ہم زیادہ امیر ہیں، جائیدادیں جاگیریں وہ ہماری ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ
बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, تو ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کو چن لیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے علم میں اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی ہے. تو یہاں پر بھی علم کو فوکس کیا جو برتری کا باعث بنا. اگر کسی نے لیڈ کرنا ہے قوم کو تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس شخصیت کے اندر، اس قیادت کے اندر علم کی دولت ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید کا نقطہ یہاں سے نکلا. اور پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے، جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لا دے گا، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک شخص اٹھا جسے تفسیر میں نام آیا آصف بن برخیا، اس نے کہا انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، نگاہ لوٹنے سے پہلے یعنی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لا دوں گا. اور جب تو پھر قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو ملکہ بلقیس کا تخت موجود تھا. اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو کرامت دکھا دی آصف بن برخیا نے، اب اس کے پیچھے کیا تھا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس کو الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. تو کتاب کے علم کی عظمت کی وجہ سے وہ کرامت دکھانے میں کامیاب ہو گیا. آج قرآن مجید میں ڈوبنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے، علم کو کس طریقے سے بیان کیا، کہ علم کی کتنی قدر و منزلت ہے اور علماء کرام کی کتنی قدر و منزلت ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور پھر قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. یعنی کہ علم جب آتا ہے تو اللہ کا ڈر دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نالجیبل ہوں، میرے پاس تعلیم ہے، میں عالم ہوں. اگر ایک شخص علم کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں خدا خوفی نہ ہو، فیئرنیس آف گاڈ، اللہ کا دل میں ڈر نہ ہو، تقوی نہ ہو، اور وہ شخص فقط دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں اور میں علم رکھنے والا ہوں، تو قرآن مجید نے علم کی خصوصیت یہ بتائی، کریکٹرسٹک بتائی کہ ایک کریکٹرسٹک یہ ہے کہ فیئرنیس آف گاڈ، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے. تو اللہ کا ڈر اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ عالم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. اور پھر قرآن مجید میں سورہ زمر کے اندر فرمایا کل، آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بیان کیا انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. اور پھر آگے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام کمال شباب کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے حکم یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے شباب کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور علم سے سرفراز فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے گئے. اور پھر قرآن مجید میں بیان کیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. اور پھر سورہ یوسف کے اندر یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ کہف کے اندر،
تو قرآن مجید بیان کرتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے خاص بندے یعنی خضر علیہ السلام کو پا لیا. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی سکھایا تھا، علم لدنی عطا کیا تھا. علم لدنی سے مطلب یہ ہے کہ اسرار و معارف کا الہامی علم عطا کیا تھا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام، کیا آپ اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو کچھ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ علم آپ مجھے عطا فرمائیں. ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں، وہ مجتہدین کو نہیں مانتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کر دینی، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ بڑی پیاری گفتگو کی تھی قاری خالد صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ مجتہد کیسے بنتا ہے، محدث کیسے ہے. یہ حدیث لینے کا علم، یہ جو غوطہ زنی قرآن و حدیث میں کرتے ہیں تو محدثین کا ایک مقام ہے، اسی طریقے سے مجتہدین کا مقام ہے، فقہائے کرام کا ایک مقام ہے، صوفیاء کرام کا ایک مقام ہے. اور یہ بات کر دینا اور بابا کہہ کر کسی کو رد کر دینا، علماء کرام کی مخالفت کر دینا. آپ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم عطا کریں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے. وہ شاگردی اختیار کر رکھے ہیں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام. اور زیادہ تر اصح قول کے مطابق اور اکثریت علماء کرام نے یہ بیان کیا گیا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. بعض لوگوں نے نبی بھی کہا، مگر کثرت کے ساتھ جو قول آئے ہیں کہ ولی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو وہ نبی ہو کر ولی سے کہہ رکھے گئے کہ کیا میں تمہارے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے علم عطا کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر. تو شاگردی کرنی پڑتی ہے، علم لینا پڑتا ہے. اور پھر جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو قرآن مجید میں جو سب سے پہلی 5 آیات کا نزول ہوا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے حبیب مکرم، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس نے انسان کو رحم مادر میں معلق وجود سے پیدا کیا. اور پڑھیے اور آپ کا رب ہی بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا. اور پھر قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر فرمایا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ یا قبیلہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے، وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ لوٹ کر آئیں تاکہ وہ لوگ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تم میں سے کوئی ایک جماعت یا ایک قبیلے میں سے کچھ لوگ ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ نکلیں اور دین کا علم حاصل کر کے واپس آئیں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ قوم نافرمانیوں اور گناہوں سے بچ جائے. مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے لیتفقہوا فی الدین کی بات کہی. تفقہ فی الدین، فقہ، دین کی گہری سمجھ بوجھ کو فقہ کہتے ہیں.
یتفقہ فی الدین، دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کریں اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہ آگے حدیث آئے گی۔ اب ہمارے لوگ کہہ دینا کہ ہم کسی عالم کو نہیں مانتے، ہم کسی محدث کو نہیں مانتے، یہ سراسر اسلام کے مطابق یہ سوچ فکر نہیں ہے۔ اور پھر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، جو ویزکیہم، جو ان کے نفوس کا تزکیہ اور قلوب کا تصفیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، وہ انہیں کتاب کا علم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھا کر دانائے راز بناتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرما رکھے ہیں، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ فرما رکھے ہیں، وہ کتاب کا علم بیان کر رکھے ہیں اور لوگوں کو حکمت و دانائی سکھا رکھے ہیں۔ اور فرمایا اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کر آئے۔ اب یہ تو تھا قرآن مجید کے اندر جو میں نے مختصر سا آپ کو بتایا۔ اب احادیث مبارکہ سنتے چلے جائیں کہ علم کی عظمت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَخَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، گھر سے دل سے نیت کر کے آیا کریں کہ ہم علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم دین کو زندہ کر سکیں، ہم دین کو زندہ کر سکیں۔ علم سیکھنا اور علم لوگوں کو سکھانا یہ کتنا بلند کام ہے کہ فرمایا کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں اکثریت کہاں ہے، اور اب چنیدہ لوگ ہیں، چوزن پرسنالٹیز ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری صلاحیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے در کی توفیق جسے عطا کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے در پر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ اس محفلوں کے اندر آتا ہے۔ اب آگے امام بخاری کتاب العلم میں ترجمۃ الباب کے تحت بیان کرتے ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے جو میں نے کہا کہ سازش کیا ہے کہ ہم کسی عالم کو نہیں مانتے، ہم فقط بخاری شریف سے ہمیں بتاؤ، ہم بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے، ہم کسی عالم کو نہیں مانتے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں اور سنیں امام بخاری خود کیا بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ امام بخاری کیا بیان کر رہے ہیں؟ بولیں بلند آواز سے بولیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ ہمیں فقط قرآن اور حدیث کو ہم مانتے ہیں، ہم علماء کو نہیں مانتے، بھئی آپ تو بخاری کو بھی نہیں مان رہے۔ امام بخاری بیان فرما رہے ہیں العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ بیان کریں کہ ہم کسی عالم کو نہیں مانتے، ہمیں فقط قرآن و حدیث دو، آپ تو حدیث کو نہیں مان رہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے وہ مکمل بیان کرتے ہیں ورث العلم من اخذہ
اخذ بحظ وافر ومن سلک طریقا یطلب به علما سخل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. فرمایا کہ علماء کرام کے بارے میں فرمایا گیا تھا نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے میراث علم چھوڑی. چونکہ نبیوں کی کوئی اور وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے. انہوں نے میراث علم چھوڑی ہے، پس جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا. جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر بھی امام بخاری بیان کر رہے ہیں. حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن اسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا علم کی تلاش میں آیا ہوں. آپ لوگوں سے بھی کوئی پوچھے نا یہاں کیسے آنا ہوا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں علم کی تلاش میں آیا ہوں. تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، وہ کہتے ہیں میں علم کی تلاش میں آیا. تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. فرشتے اپنے نورانی پر اس بندے کے قدموں کے نیچے پھیلا دیتے ہیں جو بندہ علم کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے. کتنا بلند مقام ہے طالب علم کا. ہم کہتے ہیں نا طالب علم، بعض اوقات لوگ نادانی میں کہہ دیتے یہ طالب علم توجہ نہیں دیتا، پڑھتا نہیں ہے. تو طالب علم کیسے ہوا؟ طالب علم تو کہتے ہی اس کو ہیں جسے علم کی طلب ہو. ہم فقط رسمی جملے بولتے ہیں. طالب علم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علم کی طلب ہو. اگر جس کے دل میں علم کی طلب نہیں وہ طالب علم نہیں. اب دیکھیں انسان بے شک بڑھاپے کو پہنچ جائے مگر وہ پھر بھی طالب علم رہتا ہے. علم کی طلب ہمیشہ انسان کی موجود رہنی چاہیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی، زیادہ وزنی ہو جائے گی. اب اندازہ کر لیں کہ جو عالم اپنے قلم سے لکھتا ہے اس کے قلم کی سیاہی قیامت والے دن شہداء کے خون کے ساتھ اسے تولا جائے گا. تو جب تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی. اللہ پاک کتنا بلند مقام عالم کو عطا کرتے ہیں جو علم سیکھتا ہے. امام حسن بن علی بن ابی طالب اپنے صاحبزادوں اور بھتیجوں کو فرمایا کرتے تھے کہ تم علم سیکھو، اگر اسے یاد نہ رکھ سکو تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو. حضرت حسن بن علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ علم کو لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لیا کرو. امام ابراہیم آجری بیان کرتے ہیں کہ جس نے فقر و فاقہ کے ساتھ علم طلب کیا وہ فہم کا وارث بنا، وہ فہم کا وارث بنا. فقر و فاقہ کیا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اگر فقر آ جائے غربت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس غربت کے دوران بھی اگر ایک شخص علم کو طلب کرتا ہے اللہ پاک اس کو فہم کا وارث بناتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی. یہ بخاری شریف کی کتاب العلم کے اندر حدیث نمبر 71 ہے. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. فقہ کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ بوجھ. جب اللہ پاک کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. اور ساتھ فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تقسیم کرتا ہوں واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو حدیث آپ نے یہ الگ بعض اوقات بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تو ذہن چلا جاتا ہے ممکن ہے کوئی مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے یا کیا تقسیم فرما رہے تھے، کوئی مال کوئی دولت تقسیم فرما رہے تھے. نہیں،
آپ دیکھیں حدیث کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی فکر یعنی کہ گہری سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. تو وہ جو گہری سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، فرمایا انما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں. تو پتہ چلا کہ جس کو علم کی گہری سمجھ بوجھ چاہیے اسے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا. فرمایا کہ انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بات آپ نے کیسے کر دی کہ فقہ، علم، سمجھ بوجھ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے بڑھتی ہے، تو ہاں دوسری حدیث پڑھ لو. فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں. تو شہر میں کیا ہے؟ شہر سے ہر چیز ملتی ہے. گاؤں سے لوگ دیہاتوں سے قصبوں سے کہاں جاتے ہیں؟ جب کوئی چیز خریداری کرنی ہو تو شہروں میں جانا پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے علم کے لیے کریا نہیں کہا کہ میں بستی ہوں یا گاؤں ہوں. فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا مدینہ ہوں، میں شہر ہوں. شہر کی بات اس لیے کہ شہر جاؤ تو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے. فرمایا کہ جو در مصطفیٰ پر آئے گا اسے علم کی دولت عطا کر دی جائے گی. اور آگے فرمایا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، یہ بات بھی سمجھو کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو پھر در مصطفیٰ سے اس کو علم کے خیرات نصیب ہوگی. وَعَلِيٌّ بَابُهَا، چونکہ دروازے سے گزر کر شہر میں داخل ہونا پڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن اور دوسرا جاہل. فرمایا مومن کو اذیت نہ دو اور جاہل کی قربت اختیار نہ کرو. یہ بہت ضروری ہے. ہماری سنگتیں، ہماری دوستیاں، ہماری نسبتیں، اگر آپ جاہل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بھی جہالت آئے گی، اور اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے پاس علم آئے گا. اب آپ یہاں آئیں نا تو آپ علماء کے پاس آئیں گے، آپ کو علم ملے گا، اور آپ جاہلوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر جہالت آئے گی. اپنی قربتوں کو بدلیں، اپنی نسبتوں کو بدلیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدبر کے بغیر تلاوت میں کوئی بلا نہیں ہے. تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا. ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کی غور و فکر، تدبر، اگر تدبر ہے تو فرمایا کہ تدبر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے. اور فقہ کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. فقہ کی ایک مجلس جہاں مسائل سیکھے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر ایسی مجلس کے اندر بیٹھا ہے تو 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت محض نماز اور روزے سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل عبادت دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے. فقیہن اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ، یہ فقہ کا لفظ بار بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں. ایک فقیہ 1000 عابدوں پر باری ہوتا ہے شیطان کے مقابلے میں. تو کتنا بلند مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج ایک شخص عام اٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں تفقہ کے ساتھ کی گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے افضل کوئی چیز نہیں، اور ایک فقیہ 1000 عابدوں سے بڑھ کر شیطان پر باری ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے، اور اس دین کا ستون فقہ یعنی کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دینی مسائل سمجھنے کے لیے ایک گھڑی بیٹھنا مجھے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ دینی مسائل سمجھنے کے لیے ایک گھڑی بیٹھنا مجھے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بہتر ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقویٰ ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تو اس حال میں صبح کر
کہ تو رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت سیکھ لے تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا تم اس حال میں صبح کرو کہ اس دوران تم علم کا ایک باب سیکھ لو، اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی شخص علم کا باب سیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک حجرہ مبارک سے تشریف لائے، ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ اس مسجد میں 2 حلقے تھے، ایک حلقے میں ذکر ہو رکھا گئے اور اللہ سے دعائیں مانگ رکھے گئے، اور ایک حلقے میں تعلیم و تعلم کی باتیں ہو رکھی گئے۔ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں حلقے خیر پر مبنی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ جو اللہ کا ذکر کر رکھے ہیں اور دعا کر رکھے ہیں، اللہ چاہے تو ان کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ چاہے گا تو ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی اس وقت فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ، فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر ان 2 حلقوں میں سے اس حلقے میں جا کر بیٹھ گئے جہاں تعلیم و تعلم کی باتیں ہو رکھی تھیں، یعنی کہ جہاں ذکر و اذکار ہو رکھا تھا وہاں پہ نہیں، جہاں پر علم سکھایا جا رکھا تھا وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی آدمی کا علم کا ایک باب سیکھنا ہمارے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر دونوں حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب طالب علم کو موت آئے اور وہ اسی حالت میں ہو یعنی حصول علم میں مصروف ہو تو اس کی موت شہید کی موت ہے۔ علم کی تلاش میں اگر انسان نکلا ہوا ہے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کی موت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں کہ علم کی کتنی قدر ہے۔ اور امام سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد علم حاصل کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، اور امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرنا نفلی نماز سے افضل ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے جو آخرت کی بہتری اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے۔ اور حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے علم صرف اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات کہ علم صرف اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اگر یہ بات مقصد نہ ہوتی تو پھر علم کی اتنی اہمیت نہ ہوتی۔ مطلب یہ کہ علم اس لیے حاصل کریں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ ہو گیا، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم سیکھے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی تک سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن کے وہ اعمال اور نیکیاں جن کا ثواب اسے موت کے بعد پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھیلایا، دوسرا نیک بیٹا جو اس نے پیچھے چھوڑا، تیسرا قرآن مجید جو اس نے ورثہ میں چھوڑا۔ آپ کا قرآن مجید اگر آپ کے گھر میں آپ چھوڑ کر گئے ہو وراثت میں تو جو بھی بندہ اس قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب اس بندے پڑھنے والے کو بھی ملے گا، تو جو ورثے میں چھوڑ کر گیا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ چوتھا مسجد جو اس نے تعمیر کی، پانچواں مسافر خانہ جو اس نے تعمیر کروایا، چھٹا نہر جو اس نے جاری کروائی، صدقہ جو اس نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا، ان تمام اعمال کا ثواب اسے موت کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جس کا حج مکمل ہو۔ آپ بتائیں کہ کتنے غریب لوگ جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، دلوں کے اندر نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
نیت ہوتی ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی وہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی باری تعالیٰ تیرے گھر کا حج کریں، تیرے گھر کی زیارت کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو چھوڑا نہیں، فرما دیا کہ جو شخص صرف علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جس کا حج مکمل ہو گیا۔ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، درس قرآن سننے یا اس محفل کے اندر، مسجد سے مطلب جہاں علم بیان کیا جا رہا ہے، جہاں نماز پڑھتے ہیں، تو جہاں بھی علم کا مرکز ہے، میں نے پہلے بھی بات کر دی تھی، آپ اس نیت سے جایا کریں کہ یا باری تعالیٰ میں اس لیے علم سیکھنا چاہتا ہوں یا سکھانا چاہتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیرا دین زندہ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی طلب علم میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، بلکہ انہوں نے اپنی میراث علم چھوڑی۔ پس جس نے اس میراث علم کو حاصل کیا، اس نے پیغمبرانہ میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء حق زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے غروب ہو جائیں گے تو یقیناً ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھٹک جائیں گے، یعنی علماء حق نہیں ہوں گے تو عوام گمراہ ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، میرے بیٹے، علماء کے پاس لازمی بیٹھنا اور حکماء کی گفتگو غور سے سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے زندہ فرما دیتا ہے، جس طرح کہ وہ مردہ زمین کو موسلادھار بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ جو میں نے سازش کا ذکر کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں استاد کی ضرورت نہیں، ہمیں فقط قرآن و حدیث چاہیے، امام بخاری بیان کرتے ہیں ایک زمانہ آئے گا، پرفتن زمانہ آئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ علم اٹھا لے گا۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ علم جو اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سوئے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینوں سے علم نکال دے گا، صبح اٹھیں گے تو ہمارے پاس علم نہیں ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ امام بخاری خود بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کو اٹھا لینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ رفتہ 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 جو گہری سمجھ بوجھ رکھنے والے علماء حق ہوں گے وہ اس دنیا سے کوچ کرتے چلے جائیں گے۔ تو جب دنیا سے وہ رخصت ہوتے چلے جائیں گے تو اس بستی سے، اس علاقے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب سمجھنے والی بات وہ یہ ہے، سمجھنے والی بات، اب ذہن کو بالکل اس سائڈ پہ رکھنا، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، ہمیں فقط قرآن و حدیث کافی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ حدیث میں فرمایا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن موجود ہوگا، حدیث بھی موجود ہوگی، مگر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے بھی علماء ہوتے ہیں۔ ہر بندہ قرآن و حدیث کی پیچیدگیوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ علماء کرام قرآن و حدیث میں غوطہ زنی کرتے ہیں، مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور پھر قوم کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، فتنہ ہے، اور اس دور کا بہت بڑا یعنی کہ حملہ ہے اسلام کے اوپر، یہ بات کہہ دینا کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں، مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مجتہد کی ضرورت نہیں، مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں، یہ کہنا بہت بڑی جہالت ہے۔ فقط قرآن و حدیث سے اگر علم ہوتا تو امام بخاری بیان کر رکھے ہیں کہ قرآن و حدیث ہوگا، مگر فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، تو علم کو اٹھا لینے سے مراد علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں غوطہ زنی کر کے مسائل نکال کر اچھے آسان انداز کے ساتھ قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ علم کی عظمت جو ہمارے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائے، اور علماء کرام کا ادب، احترام اور عزت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔